اپنے وفاداروں کی خوشبو بھی سونگھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوئے محبت کو سونگھا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے ہیں، یمن میں رہتے تھے۔ سیدنا اویس عاشق ہیں اور ان کی بوڑھی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ماں کو چھوڑ کر جانے کی فرصت نہیں مل پا رہی تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے اور بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ماں سے ایک دن اجازت طلب کی، ماں میں اس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی، بس جانا اور ایک دن میں واپس آ جانا، اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اویس قرنی یمن سے نکل کر مدینہ آئے۔ اتفاق کے اس وقت میرے آقا غزوے میں جہاد میں گئے ہوئے تھے، مدینہ میں نہیں تھے۔ حضرت اویس کے پاس وقت کم تھا، صحابہ سے ملاقات کی اور سلام پیش کیا، واپس قرن چلے گئے، یمن چلے گئے، واپس چلے گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوے سے واپس جب تشریف لاتے ہیں جہاد، کئی دن کے بعد مدینہ طیبہ آنے کے فوراً بعد ارشاد فرماتے ہیں، انی لأجد ریح الرحمن من قبل الیمن، میں یمن کی طرف سے میرے محبوب کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یہاں مجھے میرے عاشق صادق کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ بتاؤ تو صحیح، کوئی یمن سے میرا دیوانہ تو نہیں آیا تھا؟ ابھی صحابہ نے بتایا نہیں، اس سے پہلے میرے آقا خوشبو سونگ کر بتا رہے ہیں۔ ایک عاشق صادق کی خوشبو میرے آقا بڑی دور سے سونگھا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا، ہاں آقا یمن سے ایک دیوانہ آیا تھا مگر اس کی ماں نے بہت کم اجازت دی تھی، واپس چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے محبوبوں میں سے ایک محبوب ہے، اگر تم میں سے کسی کی اس کی ملاقات ہو جائے تو میری امت کی دعا کی اسے درخواست کرنا، اور اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو مولا اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت اویس قرنی حج کے لیے آئے تھے۔ حضرت اویس قرنی سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مصطفیٰ کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، دعا کروائی تھی۔ ایک عاشق صادق کی خوشبو میرے آقا سونگھا کرتے تھے، اور یہ وہ پینی مبارکہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی خوشبو تو سونگھا، لیکن اپنی قسمت پر قربان جاؤ مسلمانوں، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں روایات مختلف ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، شمال کی طرف دیکھا، یعنی نارتھ کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، سرکار اس طرف دیکھ کر آپ مسکرا کیوں رہے؟ نارتھ، شمال کی طرف۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرف ہندوستان ہے، اس طرف ہند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میں ہند کی طرف سے وفا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے، میرے عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے، میرے عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آج ہم اپنی قسمت پر قربان بھی ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں، الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان ہمارا اپنا اصلی ملک ہے، اس لیے کہ یہاں سے وفا کی خوشبو میرے آقا کے مدینے تک پہنچی۔